العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور دے کہ گمان نفس جگہ نہیں، وہ کمال حسن حضور دے کہ گمان نفس جگہ نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں، دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں۔ کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ شرف کہ قطع ہے نسبتیں اور یہ کرم کے سب سے قریب ہے، حضور کی شان کوئی تقابل تھوڑی ہو سکتا۔ کہاں حضور، کہاں حضور کی شان؟ شرف کو دیکھیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر، سب سے اولا اور اعلیٰ۔ اچھا، اور کرم کتنا ہے؟ سب سے بالا و والا۔ کرم دیکھیں، کرم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ شرف کہ قطع ہے نسبتیں اور یہ کرم کے سب سے قریب ہے، سب سے اولا، سب سے اولا اور اعلیٰ، قریب بھی ہیں اور اعلیٰ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور یہ نبی مومنوں کی جانوں کے زیادہ ان سے مالک ہیں، جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھو، یہ شرف کہ قطع نسبتیں اور یہ کرم کہ سب سے قریب ہے، کوئی کہہ دے یاسو امید سے، امید کی ضد یاس حسرت، کوئی کہہ دے یاسو امید سے، وہ کہیں نہیں، وہ کہاں نہیں۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ کوئی کہہ دے یاسو امید سے،
وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، فصاحت کا دور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا، تو آپ کو معجزہ بھی ایسا ملا، یہ سارے جادوگر عاجز آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب، میڈیکل سائنس بڑے عروج پر تھے، آپ کو معجزہ ایسا ملا کہ سارے طبیب حیران عاجز ہو گئے۔ محبوب کے دور میں عرب میں فصاحت بڑے عروج پر تھی، بڑے بڑے کلام کرنے والے ایسے کلام کرتے کہ جن کو کلام کرنا نہ آتا وہ کہتے یہ تو عجمی ہے۔ کیا ہے عجمی؟ کو مطلب ہوتا ہے گونگا، اتنا مان اپنی فصاحت پر کہ دوسروں کو عجمی کہتے۔ جب میرے محبوب نے کلام کیا تو ان بڑے بڑے فصحاؤں کی حالت کیا ہوئی؟ میرے امام کہتے تیرے آگے یوں گئے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں۔ یہ حالت دیکھ کر یہ لگتا تھا یہ عجمی ہے، لیکن امام آگے کی بات کر رہے ہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن یا حدیث ساتھ ساتھ چلتا۔ باخدا، فارسی میں باخدا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، یہ قسمیاں کہہ لیں اعلیٰ حضرت، اس لیے نہیں قرآن چل رہا ہے ساتھ۔ بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو، کرم ہو، رحم ہو، برکتیں ہو، انعام ہو، اللہ کی بارگاہ سے جو عطا ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ دل پر شکر ہے تیری نظر، موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا فخلعنا علیک، جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ سے کہا گیا اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اس آیت کی تفسیر اشاری بیان کرتے ہوئے ایک بزرگ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فتح رضوی شریف کی 30ویں جلد میں لکھا تفسیر اشاری۔ وہ فرماتے ہیں بزرگ کے نالین سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں نالین سے مراد ہے دو جہاں۔ کیا ہے؟ دو جہاں۔ گویا آپ سے یوں فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ دو جہاں سے توجہ ہٹا دیں، آپ بارگاہ قدس میں پہنچ چکے ہیں، وہاں توجہ ہٹاؤ۔ اور یہاں آقا جان فرماتے جب میں معراج پر تشریف لے گیا تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے دل میں محسوس کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ وہاں کہا جا رہا ہے توجہ ہٹائیں، اور یہاں جب حضور حاضر ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جواباً اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور وہاں ہمیں نہیں بھول رہے،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں بھی نقطہ ہے، علینا میں سب آگئے، علینا میں سب آگئے، لیکن صالحین کو الگ ذکر کیا حضور اور گناہگاروں کو ساتھ رکھا. اور جب یہ منظر دیکھا تو سارے فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نماز مومن کی معراج. وہاں توجہ ہٹاؤ اور یہاں حضور امام سے پوچھو. سارے عرش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر گئے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جب ایسے کریم آقا ملیں جو کہیں نہ بھولیں، جو بھولیں ہی نہ غلاموں کو، تو پھر عاشق صادق کیوں نہ کہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جگہ فدا. کروں تیرے نام، 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 کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. اب عاشق کو دیکھو، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. پھر آگے دیکھو، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. یہ ہوتے ہیں عاشق. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اب ایسے عاشق سے کوئی یہ کہے کہ حضور ریاست ہے نان پارا، اس کے نواب کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیجئے، نواب صاحب خوش ہو جائیں گے، کچھ انعام مل جائے گا. ایسے عاشق سے کوئی یہ کہے تو عاشق کو تو پھر آنا ہے جلال، اور عاشقوں کو جو آنا جلال جانا جلال، وہ تو پھر ریاست کو الٹ دیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اور ریاست کو الٹ دیتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے الٹ دی. ریاست تھی نان پارا، آپ نے کہہ دیا پارا ہے نان. ریاست تھی نان پارا، آپ نے کہہ دیا پارا ہے نان. پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، نان کہتے ہیں روٹی کو. اور تڑپ کر کہا کہ کروں مدح اہل دغل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دغل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نہ نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ